لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جمعے کا دن اختتام کو پہنچا اور مجالس بھی ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ گئی کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی یہ آیت ایک مرتبہ پھر یاد دلانا ضروری ہو گیا. سورہ جمعہ ایوری فرائیڈے ریمائنڈر کے طور پر اس میں کچھ اتنے اہم میسیجز یا وارننگز ہیں کہ ایوری فرائیڈے یہ سورہ جمعہ ریمائنڈر کے طور پہ آپ کے سامنے آتا نماز جمعہ. تو ابھی آپ چند گھنٹے پہلے اس آیت کو سن کے آئے ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا سبجیکٹ بھی ایک ایسا بند آیت یہ بتا رہی ہے کہ آخر لوگ معصوم حجت خدا کو یا اللہ کے نمائندے کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کون لوگ؟ جو پہلے آ گئے، جو آئے ہی نہیں ان سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں. کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تلاوت ہوئی، جس میں قرآن نے وہی جو جملہ میں نے کل کئی مرتبہ کہا کہ پہلے اسلام ہمیں بیماری بتاتا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے کیا، اور اس کے بعد اس کا سلوشن. تو کل یہ بتایا گیا کہ دعا مانگنے والے، ظہور کی دعا مانگنے والے جب ان کی دعا پوری ہوتی ہے اور وہ آ جاتا ہے جس کے لیے دعا مانگی گئی، فَلَمَّا جَاءَهُ، وہ آ گیا، تو یہی دعا مانگنے والے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. یہ کل آیت جو تلاوت ہوئی، آج ریزن بتایا جا رہا ہے وائی. اب ایسا نہیں ہے کہ سارے ریزن قرآن نے ایک جگہ جمع کر دیے، لیکن بات شروع کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ سورہ جمعہ کی آیت، پھر احادیث میں تو بہت زیادہ تفصیل آئی. ہر حکم اسلامی کی طرح کہ پہلے قرآن نے شارٹ میں بتایا، پھر امام نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا. اب قرآن نے شارٹ میں جو اس کی دو اہم ترین ریزن یا کازز بتائے، ان میں سے ایک پر 3 دن سے ہم بات کر رہے تھے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو رسول کے پاس آ گئے، اور نہ صرف یہ کہ آ گئے بلکہ رسول کے پیچھے نیت کر کے نماز جمعہ شروع کر دی، صفوں میں کھڑے، نماز شروع ہو چکی ہے اور ابھی آدھی نماز ہوئی. اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جہاں انہوں نے تجارت اور بزنس کی کوئی بات دیکھی، اور لغوا، یا کوئی کھیل تماشا اور انٹرٹینمنٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا، قرآن کہتا ہے انفضوا الیہا، یہ دوڑ کے بھاگ کے ادھر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوڑ کے ادھر تو گئے، کس چیز کو چھوڑ کے ادھر گئے؟ ترکوکا، تجھے، اے حبیب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں.
قائمن، اس حالت میں کہ تو نماز کے قیام میں ہے. قل، اب اس کے بعد کو قرآن وہی میسج دے رہا ہے جو بار بار دیا گیا ہے کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت واللہ خیر الرازقین. انہیں بتا دو کہ جس بزنس کی جانب اور انٹرٹینمنٹ کی جانب یہ دوڑ کے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ اچھی چیز اللہ کے پاس ہے، واللہ خیر الرازقین. لیکن ہمارا اس وقت کل رات جو آیت تلاوت کی اور آج رات جو آیت تلاوت کی، کل والی آیت بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی، آج والی آیت نماز جمعہ کی وجہ سے ایٹ لیسٹ مردوں میں سے تو اکثر کو یاد ہوتی. تو آج اس کا سبب آ گیا دو چیزیں، مال کی محبت، یہی تو 4 دن سے ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا، اور کھیل تماشا اور انٹرٹینمنٹ کا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ مسجد النبوی میں آئے، اب آپ مدینے کی زیارت کو جائیے، چاہے حج میں چاہے عمرے میں، تو مناخا میدان آپ کو نظر آئے گا، اور یہ غالباً اونلی زیارت ہے شہر مدینہ کی جسے سعودی حکومت نے بڑی احتیاط کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اسے پریزرو کیا، اور ان کے تمام میپس میں اس کو شو کیا گیا ہے کہ یہ زیارت ہے کرنے والی مناخا. وہ جگہ کی مسجد النبوی کے باب السلام کے گیٹ سے نکلے تو سامنے نظر آتی، ادھر پیغمبر نماز جمعہ شروع کرتے ہیں، ادھر مدینے کے منافقین یا وہاں پہ ریسنگ، جانوروں کی ریسنگ، گھڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ، اور یا پھر تجارتی قافلے لا کے بٹھانے لگتے. اب آج کل تو پھر بھی لوگ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی کھیل کو پورا دیکھیں، ہو سکتا ہے دیکھتے بھی ہوں، لیکن میں تو کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. آخری 4 اوور 5 اوور جو ہے وہ بہت اہم ہوا کرتے ہیں اگر کھیل وہاں تک پہنچا. تو خیر خلاصہ یہ کہ وہاں جو گھڑ دوڑ شروع ہو، تو ریسنگ تو ایک ایسی چیز ہے اول سے آخر تک دیکھنا ہے مسلمان چل. اور دوسری بات تجارت، اب یہ بچوں جیسی چیزیں تفصیل میں بتا کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. قرآن نے کہا کہ جب یہ 2 خرابیاں تمہارے پاس ہیں، دیز آر ناٹ دا اونلی 2 تھنگس، اور بہت ساری چیزیں ڈیٹیل روایات میں آئی، لیکن اسٹارٹ قرآن نے یہاں سے لیا ہے پیسے کی محبت اور کھیل تماشا انٹرٹینمنٹ. ہمارے یہاں پاکستان میں کرکٹ ہے، یہاں پہ آئس ہاکی ہوگی ہے، امریکہ کے اندر ان کی اپنی ایک فٹ بال ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا سر کیا ہے پیر کیا ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماحول، اچھا پیغمبر کے زمانے میں تو یہ انڈیویجول گناہ تھا، آخری زمانے میں چونکہ واقعاً امام زمانہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کے پلان کیا جائے گا، تو ساری دنیا کا ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ لوگ کھیل تماشے میں لگ جائیں یا پیسہ کمانے. دنیا کی اکثریت، اور اکثریت کا مطلب 51% نہیں، 99%. ان کا یہی کام ہوگا، صبح نکلے شام تک پیسے کمائے، شام کو گھر میں آئے ٹی وی اٹھایا، ریموٹ اٹھایا اور کوئی اسپورٹ چینل لگا دیا. جو قرآن کریم 2 باتیں بیان کر رہا. آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے جیسے دنیا میں ترقی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ کو لائف اسٹائل وہ نظر آئے گا جو قرآن نے کہا. تجارت سے بات شروع ہوگی، اسپورٹس پہ جا کے بات ختم ہوگی، اور اس طرح سے میری گو راؤنڈ کی طرح سے آتی اس کے اندر ہی اس طرح گھومتا رہے گا کہ صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، بحرین میں کیا ہوا، مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. پیغمبر نے کالے سونے کے حوالے سے جو آخری جنگ عظیم کی بات کی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، کچھ نہیں پتا. یہ پھر میں جملہ کہوں کہ میں بات اس مجمع کی نہیں کر رہا جو مجالس میں آ کے پھر بھی اویئر ہیں ان چیزوں سے. یہ بھی آقا حسین کا ایک احسان ہے اب تک ہم پر اور آپ پر اور عالم اسلام پر. میں بات کر رہا ہوں عام ماحول کی. کیا یہی نہیں ہے عام ماحول کہ صبح نکلے پیسہ کمانے کے لیے، شام کو آئے تو بس خالی اسپورٹس دیکھنا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیک. اور آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ آدمی چاہے کہ نہ چاہے، اس کا دل بھی نہیں چاہتا ان چیزوں میں انوالو ہونے کا، انوالو ہونا پڑے گا.
اب جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج کل کے حالات مالی اعتبار سے بہت خراب ہے، کوئی دعا بتائیے، اور اللہ نے تو روزی کی ذمہ داری بھی لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی۔ خود روزی کی اتنی دعائیں ہمارے پاس ہونا، تو آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ روزی کا مطلب یہی رزق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انگریزی دان روزی سے کسی اور طرف چلا جائے، اس والی روزی کا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں لفظ روزی کو لفظ رزق میں پھر بدل دوں۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا اور ہمیں اتنی کثرت سے دعائیں بتائی گئی، جس سے یہ پتا چلا کہ اسلام بھکاری، فقیر، مسکین، فقیر مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ ہمارا موضوع بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ 3 دن پہلے کی ایک مجلس آدھے جملے پہ ختم ہو گئی کہ اللہ کے رسول جن سے خوش ہوتے تھے ان کو دعا دیتے تھے کہ اے خدا نہ کبھی ان کے گھر میں ایسی مالی پریشانی آئے کہ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اور یہیں پہ میں امام کی حدیث بیان کرتے کرتے رک گیا کہ 4 چیزیں غیرت مند کے لیے تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ قرضہ ولو کان درہما بنتن ولو کان مریما سوارن ولو کان طریقہ سفرن ولو کان فرسخا، قرضہ چاہے وہ 1 درہم بھی کیوں نہ ہو، رات کی نیند اڑ جائے گی غیرت مند کی۔ قرضہ دینے والے کی نہیں، قرضہ لینے والے کی نیند اڑے گی اگر وہ غیرت مند ہے۔ آج کل تو الٹا ہے، لیکن خیر یہ بات رکھی ایک طرف۔ تو اس میں جملہ یہ رہ گیا تھا کہ رسول جب کسی سے خوش ہوتے تھے، خدا بندہ نہ اسے اس امتحان میں ڈال، نہ اسے اس کی ضرورت سے زیادہ دولت عطا کر۔ یہ دعا ہے پیغمبر کی جن سے راضی ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کے پاس دولت نہ آنے پائے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ خرابیاں لے کے آتی ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ جیسا حوصلہ یا یہ قوت برداشت کسی میں ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار پیغمبر کی دعا کا نتیجہ۔ یہ 2 شخصیتیں عالم اسلام میں ایسی ہیں کہ جن کے گھر مسجد النبوی میں سائیڈ بائی سائیڈ یا بیک ٹو بیک تھے، اور آج بھی اس کا نشان موجود ہے مسجد کے اندر۔ ایک جناب حمزہ کا گھر اور ایک جعفر طیار کا گھر۔ ایک طریقہ پیغمبر نے جناب حمزہ کی شہادت پر، چچا بھتیجے، حمزہ چچا ہیں، جعفر طیار بھتیجے، ایک جنگ احد میں شہید ہوئے، ایک جنگ غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ جعفر طیار واحد زیارت ہے جارڈن کے اندر، اور اس پر بھی اٹیک ہوا۔ جناب حجر ابن عدی کے روضے سے زیادہ اہم جعفر طیار کا روضہ۔ حجر ابن عدی صحابی ہیں، جعفر طیار گھر والے اور اہل بیت ہیں۔ بہرحال دونوں کی شہادت پہ اللہ کے رسول نے ایک ایسی سنت اسلام میں قائم کی کہ اب قیامت تک رہے گی، جناب حمزہ کی شہادت پر صف ماتم بچھوائی۔ ہر ایک کو معلوم ہے، تاریخ اسلام سے بھی جاہل ہیں، اور ہوئے شریعت سے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تم نہیں کرتے، رسول اللہ نے کیا اور حکم دے کے ماتم کروایا۔ یہ جناب حمزہ کی شہادت۔ اور جعفر طیار کی شہادت پر جب پیغمبر اپنے گھر گئے، پیغمبر کو خبر ملی، منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بھائی اس وقت ابھی موتا کے میدان میں مارا گیا۔ پہلے اپنے حجرے میں آئے، بیٹی فاطمہ جاؤ، اب اردو زبان کے اعتبار سے تو کہا جائے گا اپنی جٹھانی کے گھر۔ جعفر طیار مولا کے بڑے بھائی، کہا کہ جاؤ اس کی بیوہ کے پاس، پرسہ دو، لیکن اس طرح نہ جانا، گھر سے کھانا پکا کے لے جانا۔ یاد رکھ، مرنے والے کے گھر میں اگر چولہا روشن کیا جائے تو یہ جاہلیت کے بدترین اعمال میں سے ایک عمل۔ تو اب یہ جو 3 دن کھانا آتا ہے یہ سنت رسول۔ تو بات یہ تھی کہ جب پیغمبر جعفر طیار کے گھر میں پہنچے پرسہ دینے کے لیے، تو عبداللہ ابن جعفر طیار اس وقت بچپنا، اور ایک ایسی عمر ہے کہ کوئی اعلان تو نہیں کرانا آپ کو، اچھا، ایک ایسی عمر کہ یہ
احساس بچے کو نہیں ہوتا ہے کہ باپ کا مرنا کیا. اس صحن میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے. اچھا یہاں پر بھی وہی ایک بات جو میں نے کل بھی اشارتاً کہی اور آج بھی غیرت مند جعفر طیار کے گھر میں جب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو اس رات کو اس گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں. اب جعفر طیار خود اگر مدینے میں ہوتے یا ان کی بیوی جو اب بیوہ ہو گئی اسما بنت عمیس بنی ہاشم کی, ہاتھ تو نہیں پھیلاتی کسی کے سامنے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عزت اور غیرت کو بچا کے اس کی مدد کرنے. پیغمبر نے کہا کھانا پکا کے لے جاؤ, اور اسے ایک ایسا حکم اسلامی بنایا کہ وہ تصور بھی نہیں آیا کہ بیچارے کے گھر میں فاقہ تھا تو اس لیے محلے والوں نے کھانا بھجوایا. بہت ساری اس میں باتیں آ رہی ہیں لیکن میں اپنے آپ میں کنٹرول کر رہا. تو یہ بچہ کھیل رہا عبداللہ, اور اکثر بچے کھیل کھیل میں دکان سجاتے ہیں جو مٹی کے کھلونے اس زمانے میں رائج تھے. ہر کھلونا 2 آنے 4 آنے. یہاں پہ شاید ڈالر شاپ ہوتی, $1 خرید لو, یہ گھوڑا یہ اونٹ یہ بہرحال جو بھی جانور ہو. پیغمبر نے سر پہ ہاتھ پھیرا یتیم کے سر پہ. یتیم ہوا ہے ابھی ابھی خبر آئی, لیکن بچہ عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں کہ یتیمی کسے کہتے. اور ہاتھ پھیر کر کہا کہ بیٹا عبداللہ کیا کر رہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کر رہا ہوں. پیغمبر نے اس وقت ایک جملہ کہا, اے خدا اس کی تجارت میں ہمیشہ برکت عطا فرما اور اس کا ہاتھ کبھی خالی نہ رہنے پائے. پیغمبر کی یہ دعا جو اس وقت مانگی گئی جب وہ بچپنے میں اپنے کھلونوں کو سجا کے اکیلے ہیں اجرے میں, کوئی اور بھی نہیں جو بچوں کا طریقہ ہوتا, وہ جو دعا مانگی گئی اس کا نتیجہ آپ نے کل سنا. کہ حکومت شام کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو قرضہ دینے والے جعفر طیار کے یہ بیٹے عبداللہ. مگر یہ بات جو بہت زیادہ پھیل گئی یہ روزی کے حوالے دعا. اللہ نے روزی کا وعدہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے یا 4 سال 5 سال پہلے جناب جعفر طیار کے حالات آئے تھے. آج جعفر طیار کی بات نہیں ہوئی, آج ان کے بیٹے عبداللہ کی بات ہوئی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس روزی کی بہترین دعا کا نام ہے نماز جعفر طیار. وہ اپنی جگہ دیکھ لیجئے گا. مگر اس سے بھی زیادہ اہم ترین جو دعا روزی کی وہ وہی ہے کہ جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, توجہ نہیں ہوتی. شہزادی کونین کی تصویر, کیونکہ شہزادی نے یہ اپنے بابا سے تصویر دی ہی اس وقت تھی جب جا کے وہ کمپلین کی تھی جو ہماری اور آپ کی کمپلین. فاطمہ کسی کمپلین کرنے والی شخصیت کا نام نہیں, اور خاص طور پر یہ والی کمپلین آج بھی مدینے کی مسجد کے سامنے جنت البقیع اور جنت البقیع کے پیچھے سڑک کراس کر کے آپ جائیے. یہ آخری سال, نیکسٹ ایئر تو وہاں پہ سڑکیں ہی بن رہی, لیکن اب تک وہ جگہ موجود جہاں پیغمبر اپنی بیٹی اور داماد کو لے کے کس دن آئے تھے. اب تک وہ جگہ ٹھیک ہے. وہ جو معجزے سے متعلق وہ ایک پتھر تھا جس پہ پیغمبر بیٹھے اور بیک پین کا بہترین علاج تھا, اور وہ پتھر تھا کہ جس میں کوثر سے پانی آیا ان کے وضو کے لیے اور اب تک وہاں سے سرما نکلتا تھا. یہ سب 84 میں ڈیمولش, لیکن جگہ تھی. اور اس سال بھی میں زیارت کر کے اور اپنے قافلے کو زیارت کرا کے آیا ہوں لے کے. جو وہاں بورڈ لگے تھے اس کے اعتبار سے اگلے سال تک وہاں سب سڑکیں بن چکی ہوں. خیر, تو اب کون سی جگہ کہ جب رسول اللہ اپنی بیٹی کے حجرے میں گئے تھے اور شہزادی باپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تو غش کھا کے گر پڑی. ایک عام باپ اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا, اور کہا سید کائنات فاطمہ جیسی بیٹی کی حالت. جب پانی چھڑکا گیا اور شہزادی نے آنکھیں کھولی, پیغمبر نے ایک سوال کیا, بیٹی یہ کیا حالت؟ صدیقہ ہیں, غلط بیانی نہیں کر سکتی, صابرہ ہیں, کوئی کمپلین نہیں کر سکتی, تو خاموش رہے. جب تیسری بار پیغمبر نے زور دے کے کہا تو یہی تو کہا نا کہ بابا ہمارے گھر میں 8 وقت کا فاقہ ہے کمزوری کی وجہ سے کیفیت جس کے طفیل ہم اور آپ روزی پا رہے ہیں. 8 وقت کا فاقہ, یہ میں نے شہزادی کے حالات میں پڑھنے کے ارادے سے نہیں کہا, یہ میں نے اس جملے کے حوالے سے کہا
ایسی صبر کرنے والی فاطمہ. اب ایک جملہ یہاں پہ میں اور کہہ دوں، کیونکہ شاید پرسوں کی مجلس کا جو عنوان ہے اس میں یہ چیز آئی، تو پورا واقعہ دوبارہ ریپیٹ کروں پرسوں اس سے بہتر یہ ایک جملہ ابھی آ جائے، اس کی تشریح بعد میں ہو. پیغمبر نے کہا کہ بیٹی تو نے ابو الحسن کیوں نہ بتایا؟ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان و نفقے کا انتظام. ہاں بیوی خود والنٹیئری کہتے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ الگ بات، مگر کیوں نہیں بتایا؟ تو شہزادی کا جواب تھا، بابا جب میں رخصت ہو رہی تھی اور آپ مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے حجرے میں آئے تھے تو میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے یہی تو نصیحت کی تھی کہ بیٹی تو ایسے گھر میں جا رہی جو اس کائنات میں تیرے باپ کے بعد سب سے افضل انسان کا گھر، مگر وہاں تجھے دولت دنیا نہ ملے، کوئی ایسی چیز اپنے شوہر سے نہ مانگنا جو وہ نہ لا سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے. بابا آپ نے اتنا کہا تھا، میں نے عہد کیا تھا، پیغمبر نے تو یہی کہا کہ وہ چیز نہ مانگنا. کہا میں نے یہ عہد کیا اس گھر میں آ کے میں کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، یہ اس لیے میں نے ابو الحسن کو نہیں بتایا. یہاں علم غیب لے کے نہیں آئی، یہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے واقعات ہیں. بچیوں کو کیسے ہونا چاہیے، بچوں کو کیسے ہونا چاہیے، باپ کو کیا نصیحت بیٹی کو کرنا چاہیے، ماں کو کس طریقے سے اپنی بیٹی کو پالنا چاہیے. آج کل تو ماں ٹریننگ دیتی ہیں کہ جا کے کس طرح سے ساتھ کا پتا کاٹنا ہے، نن کے گلے کو گھٹنا ہے، شوہر کو لے کے الگ ہونا، اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن یہ میں نے کہا یہ پرسوں کا موضوع. جب ام البنین رخصت ہو کے میرے مولا کے گھر میں آ رہی اور وہاں سے یہ ایک ذرا سا ربط ملے گا اس عنوان کا. ابھی تو اتنی سی بات، ایسی صابرہ میں نے بھی کوئی نیا واقعہ کوئی تھوڑی آپ کے سامنے پڑھا، بار بار کا آپ کا سنا ہوا. لیکن اس کے بعد پھر شہزادی کا جا کے کہنا کہ بابا گھر کے اندر پریشانیاں بہت ہیں اور گھر کے کام بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایک کنیز مجھے چاہیے، یہ کوئی ہیلپر. تو پیغمبر کا یہ جملہ کہ بیٹی اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں. میں پورے واقعے کو نہیں پڑھنا چاہ رہا، کہیں جلدی کی وجہ سے کچھ ایسا لفظ بھی آ جاتا ہے جو شاید شان اہل بیت کے خلاف ہو، تو آپ میری نیت دیکھیے گا، الفاظ سے اتنا نہ جائیے گا کہ بیٹی اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن ضرورت کیا ہے تجھے یہ سوال کرنے؟ میں تجھے ایک ایسا عمل سکھاتا ہوں جو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، تب یہ تسبیح سکھا دی. شہزادی کا سوال کیا ہے؟ بابا گھر کے حالات بہت خراب اور گھر کا کام بھی بہت بڑھتا چلا جا رہا، تو مجھے کوئی ایک مددگار چاہیے. پیغمبر نے کہا یہ تسبیح. سوال و جواب میں کوئی میچنگ یا مطابقت ہونا چاہیے نا. تو پیغمبر کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ تسبیح گھر میں برکتیں لے کے آتی ہے. یہ تسبیح جو ہے انسان کی گھریلو پریشانیوں کو دور کیا کرتی ہے. یہ تسبیح جو پیغمبر نے کہا اس وقت کنیز نہیں دی جا سکتی، اس کی برکت سے بعد میں فضہ جیسی کنیز، قمبر جیسے غلام اس گھر کے اندر آ رہے، یہ سب اس تسبیح زہرا کی برکت ہیں. یہ بہترین دعا. مگر ایک بات اور یہاں پہ ذہن میں رکھیے، ہمارے یہاں یہ تسبیح صرف نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور موقعوں پہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن نماز کے بعد ہی صحیح. اس کی وجہ کیا؟ اب وہ تو روایتیں اپنی جگہ ہیں کہ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ ہے امام کا بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ تو احتیاط کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ بھی حدیث کے باہر کا نہ. امام نے فرمایا ہم اپنی کسی بھی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ اس کے بعد اپنی دادی کی تسبیح کو نہ پڑھیں. اور 3 دن پہلے جس جنگ صفین کی 10ویں رات کا ذکر آیا اس میں بھی عبداللہ ابن عباس مولا کو نماز ختم کرتے ہی مخاطب کیا تو مولا نے روک دیا اور یہ تسبیح پہلے مکمل کی، اس کے بعد سوال کا جواب دیا. یعنی وہ برستے تیروں اور کٹتی گردنوں اور چلتی تلواروں اور گرتے لاشوں اور بہتے خون کے درمیان خالی مغرب کی نماز اول وقت پہ نہیں پڑھی گئی، تسبیح بھی اول وقت پہ پڑھی گئی. مگر وہ تو اپنی جگہ روایت ہے. یوٹیوب پہ آج جائیے، آپ کلک کیجیے، آگئے وحید خراسانی، ایک چھوٹا سا کلپ ہے تسبیح زہرا کے فوائد، تسبیح زہرا کی برکتیں، تسبیح زہرا کی معرفت. خود اس تسبیح کی ایک معرفت ہے. مگر ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کی ایک اور بہت اہم ترین وجہ
کہ وہی جب بات جو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں شاید کچھ زیادہ ہی کہہ دیا کہ اسلام خالی ہمیں بیماری نہیں بتاتا، بعد میں پھر ایک پرسکرپشن ہمیں دیتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ کے آخری پیج کی آیت۔ نہیں آپ حضرات سن لیتے ہیں باتیں، نبی نکل آتے آئی فون اور اس کے وہ فوراً سورہ طٰہٰ اور اس کا آخری پیج آ جاتا۔ خیر تو فإن لہ معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ قرآن کریم کا وہ سورہ جس نے پیغمبر کے اس لقب طٰہٰ کو ہمارے سامنے پیش کیا، آخری آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا، اور قرآن کریم میں نماز کو ذکر کہا گیا۔ شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں نا، وہ ابھی یہ آیت ہے کہ نہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر یعنی نماز سے منہ موڑتا، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی روزی تنگ ہو جاتی۔ قرآن بے نمازی کے عمل کو، ترک نماز کے عمل کو روزی کی کمی کا سبب بناتا۔ تو خالی دوا کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گلاب جامن کھانا نہ بند کریں، یہ جو میں مجلس میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ میرا ڈاکٹر حیران ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے سارے طریقے اختیار کر لیا، آپ کی شوگر کنٹرول کیوں نہیں ہوتی؟ ٹیبلٹ بھی دی، ایکسرسائز بھی کرائی، انسولین بھی لگائی، پتا چلا کہ ½ کلو گلاب جامن صبح اور ½ کلو شام کو کھاتے۔ کہتا ہے کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو دعائیں اپنی جگہ، لیکن قرآن نے جب مین کاز بتایا کہ آخر روزی تنگ کیوں ہوتی ہے کسی کے گھر میں، کہا نماز کو چھوڑ دے۔ یہ صاف صاف واضح آیت ہے قرآن کریم۔ تبھی امام معصوم نے کہا دونوں کا میچ کرو، نماز پڑھو تاکہ وہ چیز ختم ہو جو روزی کو روک رہی، اور پھر تسبیح پڑھو تاکہ وہ چیز تمہارے گھر میں آئے جو روزی کو کھینچ کے آسمان سے تمہارے مصلے پہ لے کے آ رہی۔ تسبیح سحرا پلس نماز۔ اب آئیے جو بات ابھی میں کہہ رہا تھا، اس کا ایک حصہ ابھی رہ گیا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً سے، لیکن نہیں، اس کو ابھی روک دیجیے۔ اب آئیے آخری زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی بتایا گیا، روزی کی تنگی۔ نہیں، روزی پھر میں غلط کہہ گیا، رزق کی تنگی۔ بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، بچے تو آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات سمجھتے ہیں، آدھی بات کہیں لے اڑتے ہیں۔ تو مختصر سی بات کہ رزق کی تنگی آخری زمانے کا کتنا بڑا مسئلہ۔ اب یہ حدیث سینکڑوں بار آپ نے سنی ہے، لیکن ایسی ہے کہ سینکڑوں بار اور سننا چاہیے۔ جب امام معصوم نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے 2/3 پاپولیشن آف دا ورلڈ، 2/3 آبادی دنیا کی ماری جائے گی۔ دنیا کے اکثر ملکوں بڑے سے بڑے قانون کی امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چل جاتی ہے۔ وہ 2/3 میجورٹی پہلے ختم ہوگی، پھر امام آئے، 2/3 آبادی ماری جائے گی۔ اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ 1/3 آبادی مرے گی بھوک کی وجہ سے، یعنی رزق کا امتحان، یعنی گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ حدیث اتنے سارے معصومین سے مروی ہے کہ حوالہ دینا بھی مشکل ہے، لیکن طاؤوس یمانی والی حدیث میں تو امام نے راوی کے سوال میں امینڈمنٹ کر کے یہ حدیث سنائی۔ طاؤوس یمانی ایک بہت مشہور صحابی ہیں، امام معصوم کے پاس گئے، ذرا سا مجمع وہاں تک پہنچ گیا ہے اور ابھی تھوڑی سی جگہ یہاں پہ ہے، خیر ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن جتنا آپ حضرات اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی، تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ اتنی دیر میں امام کی حدیث پوری کروں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ طاؤوس یمانی نے امام سے 22 سوال کیے اور ان کا جواب امام نے دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، یہ تو سارے علماء نے کہا، بعض نے کہا کہ وہ جو 5ویں امام کو ایک عیسائی راہب نے امتحان کے لیے بلایا سیریا کے علاقے میں۔ خیر امام گئے تو تھے اسلامک کرنسی کو بنانے۔ حشام نے کہا کہ مولا غضب ہو گیا، ہمارے ہاں یورپ کی کرنسی چلتی ہے، وہ اپنی کرنسی پہ پیغمبر کی شان میں گستاخی والے جملے لکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں تو وہی نوٹ چلے گا۔ اس زمانے کو آئے
تو امام کو بلایا گیا، امام نے کہا ہم اپنا مانیٹری سسٹم بناتے ہیں۔ واپسی پہ جب امام آ رہے تھے تو وہ ایک عیسائی راہب جو سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے غار سے باہر آتا تھا، پورا سال اس کی زیارت کے لیے بہت سے عیسائی وہیں پہ جمع رہا کرتے تھے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ سوال اس نے بھی پوچھا، یعنی پانچویں امام کی زندگی میں یہ سوال کم سے کم ایک بار تو یقینی ہے، اور بعض علماء نے کہا 2 بار، اور 2 بار کا مطلب یہ ہے کہ ایز اٹ از یہ روایت عیسائیوں کی کتاب میں بھی ہے، کیونکہ وہ عیسائی راہب صرف عیسائی کتابیں جانتا۔ سوال کیا؟ یہ بتائیے فرزند رسول کہ وہ کون سا دن تھا جب دنیا کی 1/3 پاپولیشن ماری گئی؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ دن ابھی آیا ہی نہیں، ابھی تک جو دنیا میں میکسیمم ڈیتھ ٹول ہوا ہے وہ ہے 1/4۔ اور یہ کب؟ جب آدم تھے، حوا تھی، حابیل تھے، قابیل ملعون تھا، 4 تھے، 4 میں سے 1 شہید ہو گئے، یہ چوتھائی 1/4 ہو گیا، 25%۔ تو اب یہاں پہ بعض علماء نے ایک جملہ اور لکھا کہ نہیں، اس وقت 4 نہیں 6 آدمی تھے۔ یہ بعض علماء نے امام کی حدیث کے اندر اپنی طرف سے چینج کر دیا کہ نہیں، شاید راوی کو دھوکہ ہوا، امام نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ 1/4 1/6 کہا ہوگا، کیونکہ اس وقت حابیل بھی شادی شدہ تھے اور قابیل بھی ملعون شادی شدہ تھا، دونوں کی بیویاں بھی تو تھی نا، وہ بھی تو حساب میں آئیں گی، لیکن نہیں آئیں گی۔ اور یہ جو آپ کے گھر میں روز منظر ہوتا ہے، کسی دن بیوی بہت خوش ہو کے اچھے اچھے کھانے اور ڈیزرٹ بناتی ہے، کسی دن بہت ناراض ہوتی ہے کہ آج اسٹارم آتا ہوگا ٹورنٹو کے اندر جو آپ کے گھروں میں آتا ہے، اس کا جو ریزن علماء بتاتے ہیں نا، وہی اس سوال کا جواب۔ میں کیا بے تکی ہانک گیا؟ بے تکی نہیں ہانکا، جملہ یہ ہے کہ 4 انسان تھے، حابیل کی بیوی انسان نہیں تھی، حور تھی، اور قابیل کی بیوی انسان نہیں تھی، حور بھی نہیں تھی، جن تھی۔ ایک آتشی مزاج جنوں کی عورت آئی تھی اور ایک نورانیت رکھنے والی حور آئی تھی۔ تو امام سے سوال کیا جا رہا ہے انسانوں کی موت کا۔ 6 اس وقت تھے یہاں پہ سانس لینے والے، مگر اس کے اندر انسان صرف 4 تھے۔ اور پھر وہ آگے حدیث آپ سنتے ہیں، یہ جملہ جو ابھی میں نے کہا یہ امام کا ہے کہ تم نے دیکھا ہوگا کبھی آدمی کو بہت زیادہ غصہ اور جلال آتا ہے، یہ جن دادی کا اثر، یا نانی کہیے دادی کہیے، چھوڑے اس بحث کو کہ وہ قابیل کی بیٹی تھی اور حابیل کا بیٹا تھا، یا حابیل کی بیٹی تھی اور قابیل کا بیٹا تھا، یا دونوں ہی نہیں تھے، جناب شیش کی اولاد تھی، اس بحث کے لیے وقت کہاں ہے ہمارے پاس۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی جو بہت غصہ آتا ہے یہ جن دادی کے اثرات، اور کبھی جو تم ہی وہی غصے والا اتنا نرم پڑ جاتا ہے، یہ حور دادی کے اثرات۔ لیکن بات وہی گھوم کے آئی کہ حدیث کو سمجھے بغیر اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کرے۔ یا آپ دیکھیں گے پرانی کتابوں میں ہے کہ نہیں، 6 تھے، امام نے 4 کیسے کہے؟ تو امام تو غلطی نہیں کریں گے، راوی نے غلطی کی، راوی بھی صحیح، امام بھی صحیح، انسان اس وقت فقط 4 تھے، 1 مرا۔ امام نے کہا وہ زمانہ آخر میں آئے گا، یعنی اتنی اہم یہ نشانی ہے 1/3 آبادی کی موت۔ 1/3 تو مرے گی جنگوں کے نتیجے میں، لیکن 1/3 تو بھوک کے نتیجے میں مرے گی۔ تو آخری زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بن رہا جس کا علاج معصومین بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نماز کا خیال نہ کرنا تمہارے گھر میں روزی کو تنگ کرتا، اور پھر ساتھ میں اس کے ساتھ تسبیح زہرا ملاؤ، یہ روزی کو کھینچ کے لے کے آتی۔ تسبیح زہرا ہے اور نماز نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دروازہ لاک ہے اور آپ باہر سے انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، دروازہ توڑے تو انٹر ہوں گے، لیکن کتنا ہی کوشش کریں گے وہ نہیں کھلے گا۔ پہلے آپ اس کو ان لاک کیجئے، اس کے بعد پش کر کے اندر آئیے۔ دروازے کے ان لاک کرنے کا نام ہے نماز، اور پھر گھر کے اندر انٹر ہونے کا نام ہے تسبیح زہرا۔ تو پرہیز پلس علاج، مگر آخری زمانہ، اور آخری زمانے اس غربت سے کچھ پہلے حالت وہ ہو، شہزادی زینب کا وہ امتحان تھا کہ ساری زندگی سونے اور چاندی میں پیلی رہی، اور کربلا سے شام کے قید خانے تک اس حالت میں زندگی گزاری، لیکن وہاں بھی وہی جملہ کہ وہ والنٹیری قربانی تھی۔
شہزادی خدیجہ کا وہ امتحان تھا، لیکن ہمیں آخری زمانے میں امتحان نہیں دینا ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہو۔ کیا چیز؟ کہ دولت کی اس کثرت کے بعد جو آخری زمانے میں، آخری زمانے کی دو باتیں انکمپلیٹ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ پہلا یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں گناہ ہی گناہ ہوں، آدھی یہ حدیث ہے، آدھی ہے، پوری حدیث نہیں۔ اور دوسرا یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ فاقے ہی فاقے ہوں، یہ بھی آدھی حدیث، پوری حدیث نہیں۔ دونوں میں پوری حدیث یہ ہے کہ عبادتوں کے اعتبار سے آخری زمانے میں جتنی کثرت سے عبادتیں ہوں گی دنیا میں کبھی نہیں ہوں، پوری ہسٹری۔ اب یہ المیڈی کا ایک پروجیکٹ ہے مثلا، اور اس طرح سے جتنے اور پروجیکٹ بن رہے ہیں، جب یہ پروجیکٹ بنتے ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ ہمیشہ پروجیکٹ بنانے والے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنے کہ آئندہ 10 سال 15 سال کے لیے کافی ہو، اور 2 سال کے بعد کمپلین آنے لگتی ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ کی تنگی ہوگی۔ 15 سال کی پلاننگ کی ہے، 20 سال کی پلاننگ کی ہے۔ انگلینڈ کے اس امام باڑے کو میں جانتا ہوں جو 50 سال کی پلاننگ کر کے بنایا گیا، اور 5 سال میں چھوٹا پڑنے لگا۔ یہ ایک تاریخ ہے، لیکن آخری زمانے میں کہا گیا کہ اس کثرت سے نمازی آئیں گے۔ آج نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آخری زمانے کی پہچان ہے نمازی بہت ہوں۔ آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ خمس و زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے۔ آخری زمانے کی پہچان ہے حج کرنے والے بہت ہوں گے۔ جب رسول اللہ نے آخری حج کیا غدیر خم والا، 1,20,000 اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد، اور یہ عرب کے لوگ ہر سال حج کیا کرتے تھے، یعنی کفر کے زمانے میں بھی حج رہا تھا۔ اتنا بڑا مجمع کسی نے نہیں دیکھا۔ اب دیکھیے کہ فرض کیجئے کہ مجمع 50,000 ہے، اگلے سال 55 ہو گیا، 60 ہوا، 65 ہوا، یہ سمجھ میں آتا۔ اور ابھی 50,000 ہے اور اگلے سال 1 ملین ہو گئے، دو چیزوں میں کوئی میچ ہی نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع نظر آیا۔ یا رسول اللہ، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع دوبارہ آئے؟ پیغمبر نے کہا کس مجمع کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ دیکھیے 15-20 ہزار آدمی حج کیا کرتے تھے میکسیمم، وہ کہا 1,20,000۔ پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں تو اتنا بڑا مجمع آئے گا۔ یہاں پہ گوگل میپ نکال لے تو میری تقریر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پیغمبر نے کہا اتنا بڑا مجمع آئے گا کہ اگر مکے سے یمن تک بھی لوگوں کو جگہ مل جائے طواف کرنے کی تو اسے غنیمت سمجھ۔ کہاں مکہ کہاں یمن، چلے بطور مثال صحیح، لیکن پیغمبر بتا رہے کہ آخری زمانے میں اتنے زیادہ یہ مجمع کیوں آئے گا؟ حج کرنے آئے گا، اتنے حاجی بن جائیں گے۔ مجھے یاد ہے، میں بہت پرانا آدمی نہیں، کبھی ایسی باتیں کرتا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں حضرت نوح کے بیٹوں کے ساتھ بچپنے میں کھیلا کودا ہوں، نہیں۔ 40 سال کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے گننا پڑتا تھا ہر شہر میں کہ کتنے لوگوں نے اب تک حج کیا، 100 میں 2، 100 میں 1۔ اور حالت یہ ہے کہ آج الٹا ماحول ہو گیا، یہ گننا پڑتا بچے کتنے لوگ۔ اس تیزی کے ساتھ 30 سال کے اندر 25 سال کے اندر حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ یہ آخری زمانے کی پہچان ہے۔ اب جس سے سنیے آخری زمانہ برا زمانہ، برا تو ہے، گناہوں کا زمانہ، اور کثرت کے ساتھ گناہ، اور کثرت کے ساتھ خدا کی نافرمانی، اور کثرت کے ساتھ شریعت کی مخالفت۔ پیغام کوئی اور دینا چاہ رہے تھے امام، لیکن پوری حدیث ہم سنتے تو پیغام سمجھ میں آتا، ہم نے تو حدیثی عادی کر کے صرف ایک حصہ لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہوگی کہ بڑی سے بڑی مسجدوں میں آخری زمانے کی نشانی، لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے میں ان کے جسم پینیٹریٹ کر رہے ہوں گے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی، چاہے کتنی ہی بڑی مسجد کیوں نہ ہو۔ ابدانہم قریبا وقلوبہم بعیدا، مگر جسم جتنا قریب ہوگا دلوں میں اتنی ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نمازی بہت بڑھیں گے، مگر ایسے نمازی۔ مساجدہم معمورہ ومن الہدایت خالیہ، مسجدیں بیٹھنے والوں سے بھری ہوں گی، مگر ان مسجدوں سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت سے خالی مسجدیں ہوں گی۔
عام مسجدیں چھوڑیے، حج کا اتنا بڑا کراؤڈ 3 ملین کا، اور خانہ خدا میں ایک ہدایت کا جملہ مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ کون ہے اولی الامر؟ کہا معمر قذافی اولی الامر ہے، اطاعت واجب۔ کون ہے اولی الامر؟ کہا تیونس کا وہ بادشاہ جسے سعودیہ نے پناہ دی ہے، یہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت واجب۔ کون ہے اولی الامر؟ کا حسنی مبارک اولی الامر ہے، اس کی اطاعت واجب۔ کھلا کھلا جمعے کے خطبے میں بیان کیا جا رہا۔ خیر، تو یہ تو بات پھر ذرا سی ٹریک سے ہٹی۔ تو ایک بات یہ کہی، اور دوسری بات، گناہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن نمازیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ گناہ بہت زیادہ ہوں گے، زکوٰۃ و خمس کی ادائیگی بھی اتنی ہی زیادہ ہو۔ گناہ بہت زیادہ ہوں گے، حاجی بھی اتنے زیادہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بھوک سے 1/3 لوگ مریں گے، مگر اس سے پہلے دولت کی اتنی کثرت ہو کہ اب یہ بطور محاورہ امام نے کہا کہ لوگ اپنے گھروں میں سونے کی روٹیاں بھی کھانا شروع کریں تو تعجب نہ کریں، دولت کی کثرت۔ بھوک اپنی جگہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، زینب کے گھر میں دولت سے پھر غربت آئی، فاقے آئے۔ غربت کا لفظ تو اچھا نہیں لگ رہا، یہ امتحان۔ اور ہمارے گھر میں دولت سے فاقے آئیں گے، یہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال ہیں۔ پہلی چیز یہی قرآن نے کہی، یہ من اعرض عن ذکر۔ اس کے بعد جو دوسری چیز بتائی وہ ہے وہ دوسری عورت۔ بہت تجسس ہے لوگوں کو کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جو شہزادی کونین کے ساتھ۔ تو میں اپنے موضوع پہ بھی رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس حدیث کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ابھی میں نے جملہ کہا کہ دولت کی بہت کثرت ہوگی، پھر فاقے آئیں گے اچانک، تو وہ حدیث، یہ والی حدیث کے آخری زمانے میں دولت بہت ہوگی۔ اور اگر آپ دیکھ لیجئے تو جو آج غربت کی کمپلین کر رہا ہے، یہ بھی اپنے 30 سال پہلے کے بعد سے مادی اعتبار سے کتنا بہتر ہے۔ اس کی تنخواہ دیکھیے، اس کے کپڑے دیکھیے، اس کا گھر دیکھیے، اس کی سواری دیکھیے۔ لیکن جو حدیث میں نے کہا کہ اس عنوان پہ حدیثیں بہت ہیں، اب میں ساری حدیثیں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ ضرورت، ایک ہی حدیث کافی۔ تو وہ حدیث لے لیتا ہوں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی۔ اس کا ایک جملہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ بطور مذاق کے جملہ مردوں میں بہت استعمال ہوتا، بطور مذاق۔ اور امام بطور مذاق یہ حدیث صرف چاٹ نہیں فرما رہے، امام سنجیدہ پیغام دے رہے کہ آخری زمانے کی پہچان یہ 8 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی 4 تو الگ حدیثوں میں بھی آئی ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ شراب کو حلال کریں گے دوا کے نام پر، اور سود کو حلال کریں گے نفع کے نام پر، اور غنا کو حلال کریں گے تفریح کے نام پر، اور رشوت کو حلال کریں گے ہدیے اور تحفے کے نام پر۔ اچھا، اتنا ٹکڑا تو الگ سے نہج البلاغہ کے بھی خطبے میں آیا، لیکن رات بھر ڈھونڈیے گا نہیں، وہ کسی اور موقع پہ میں ریفرنس کے ساتھ پورا خطبہ پڑھ دوں گا۔ اور لا یبقى من القرآن الا رسم ولا یبقى من الاسلام الا اسم۔ اور آخری زمانے کی ایک پہچان یہ ہے کہ قرآن صرف کاغذ پہ لکھا ہوا رہ جائے اور کہیں قرآن نظر نہیں آئے۔ تو مولا قرآن نظر کہاں آنا چاہیے؟ کہ ہر مومن چلتا پھرتا قرآن، جو قرآن میں کہا گیا ہر مومن تمہیں ویسا ہی نظر آئے گا، لیکن نہیں، آخری زمانے میں خالی کاغذ پہ لکھا ہوا۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ مجھ جیسے آدمی کے جس کے لیے تو یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کر رہا ہوں۔ 2 دن 3 دن سے میں نے وقت کے حوالے سے بڑی زیادتی آپ کے ساتھ کی۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ۔ اور آخری زمانے میں اسلام صرف نام کا اسلام رہ جائے بس، اور کوئی چیز اسلام کی نہیں ہوگی۔ ہر مومن کا گھر اسلام ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک ایک جملے کی تشریح چھوڑ دی۔ دنانیرہم، یا ایک اور حدیث میں واموالہم الہہم ونساؤہم قبلتہم، یہ آخری 2 چیزیں اس حدیث کہا کہ ان کا مال ان کا خدا بن چکا ہوگا۔ جیسے آدمی دنیا کا ہر کام کیوں کرے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مولا اس یہودی کے سینے سے اتر آئے جس نے چہرے پہ تھوک دیا،
اب اگر اسے قتل کروں گا تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے شاید نہ ہو. مولا کے حوالے سے تو امکان ہی نہیں ہے، اسی لیے لفظ شاید استعمال کیا. اتنا سا شائبہ اور اتنا سا چانس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمل غیر خدا کے لیے ہوا تو اسی کو خدا کہتے. آخری زمانے میں انسان کی یہ حالت دولت کے حوالے سے ہو. یہ دنیا کا جو کام کرے گا صرف دولت کمانے کے لیے. کسی سے تعلقات ہیں تو اسی لیے، کسی سے تعلقات توڑے ہیں تو اسی لیے، کسی کی لولو کر رہے ہیں تو اسی لیے، کسی کی پیٹھ میں خنجر کو. کبھی کبھار عورتوں کے لفظ میری زبان پہ آ جاتے ہیں، اس کو معاف کیا کریں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے. اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوا کریں. آدمی ہر عبادت کے وقت قبلہ ڈھونڈتا، بھائی قبلہ کہاں، اس طرف بیٹھنا. تو ہر چیز کے اندر بہت باادب، باملاحظہ، ہوشیار، مؤدب ہو کے بیٹھے گا. لیکن یہ والا جملہ تو آپ مذاق میں بہت استعمال کرتے ہیں. کہا کہ ان کا خدا بن چکا ہوگا ان کا مال، اور پھر اس کے بعد وہ جملہ کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ دینار اور درہم کی روٹی بھی کھائے، یعنی خود درہم اور دینار کو ایسے روٹی، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اتنی دولت ہو. مگر امرأت صبرت علی فقر زوجها، پھر حالت یہ ہوگی کہ اس کے باوجود گھر میں واقع ہو. اس کی وجہ میں 2 دن تو بتا چکا ہوں. مولانا دعا بتائیے روزی کی. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، میں شرط یہ ہے کہ یہ دعا کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ نہیں. روزی کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو روزی کا مطلب مرسیڈیز گاڑی ملے، روزی کا مطلب آئی فون ملے، روزی کا مطلب یہ ہے کہ بہترین یہ برانڈڈ کپڑے اور جوتے ملے، یہ وعدہ اللہ نے کہا کیا؟ آئی فون کا وعدہ تو اللہ نے نہیں کیا، وہ بھی آئی فون 6 ہونا چاہیے. اور 3 دن ہم رات کو بیٹھے رہیں گے اسٹور کے سامنے، پہلا نام ہمارا ہونا چاہیے. ایسی کوئی دعا اسلام کے پاس ہے، نہ ہو سکتی. تو لوگوں نے رزق کے دائرے کو بہت پھیلا دیا. ہاں دائرہ وسیع ہے. اللہم ارزقنی زیارت الحسین، اے خدا مجھے رزق کے طور پر زیارت حسین عطا فرما. ایک جسم کا رزق ہوتا ہے، ایک روح کا رزق ہوتا ہے. 2-3 دن آئندہ بھی تابوت کی وجہ سے دعا نہ ہو سکے گی، کم از کم یہ 2 دعائیں تو کر لو کہ اے خدا جو صاحبان اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، ان کو صاحب اولاد نرینہ فرما. جو حج اور زیارت خصوصاً کربلا کے متمنی ہیں اور ہیں اس مجمع میں ایسے لوگ، جلد از جلد انہیں کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. اس سب کے باوجود، دولت کی کثرت کے باوجود بیویوں کا حق ادا نہیں کیا جائے گا. یہاں تک مجھے لانا سکھا. اور پھر یہ بات اب یہاں میں روک دیتا ہوں. ہمارے ایک عجیب بات، دیکھیے اسلام کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتے، کہیں بھی آپ جائیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نہیں ہے، ہمیں اسلام لگتی، وہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتی. نیشنلٹی لی آپ نے کینیڈا کی، اور توقع کر رہے ہیں کہ بیوی آپ کو وہ ملے جو انڈیا اور پاکستان میں داسی اور کنیز بن کے آقا کی خدمت کرتی. ایسی چاہیے تو وہیں جائیے. اور اگر جہاں پہ آ رہے ہیں تو جس ملک کی نیشنلٹی سوچ سمجھ کے آپ نے قبول کی، تو یہ بھی سوچیے سمجھیے کہ یہ اس کا حصہ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں بدلتی ہیں، علاقہ بدلنے سے بدلتی ہیں. آج بھی توبۃ العوام میں اٹھا کے دیکھیے شوہر پر بیوی کے کیا واجبات ہے. کہا 2 جوڑے گرمی میں اور 2 جوڑے سردی میں بنا. یہ بات تھی جب لکھنؤ میں عورتیں چکن کے کرتے سی کے گزارا کرتی تھی اور وہ ماحول غربت کا تھا 100 سال پہلے. یہ کینیڈا میں نہیں چلے. ہاں کچھ چیزیں ناقابل تبدیلی. آسٹریلیا میں جہاں میں رہتا ہوں میلبرن، میری اہلیہ نے بتایا کہ کوئی خاتون نماز پڑھ رہی تھی. ہمارے ہاں حجاب کے حوالے سے بھی بڑی غلط فہمی. اسکارف پہنا ہوا ہے اور فل میک اپ بھی کیا ہوا، لیکن یہ آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتا، ٹائم نہیں. یہ غم کی راتیں اور بڑی راتیں ہیں، غم مصائب زیادہ پڑھنا ہے مجھے، اس لیے آج کو روک دیتا ہوں. یہ جملے کی تشریح اپنے وقت پر آئے. نماز ہوئی تو یہاں آپ نے دیکھا ہو جن لوگوں نے انڈیا پاکستان میں ایک نماز پڑھ کے نہ دی، لیکن یہاں کچھ ایسے سسٹم بنے کہ یہ مجلس نماز سے شروع ہوتی ہے اور یہ نماز سے ختم ہوتی ہے.
تو سبھی پڑھتے ہیں اس میں، بغیر وضو والے بھی ہوتے ہیں اور موزے پہ مسح کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو خاتون نماز پڑھ رہی تھی، وہی اسٹائل جو ہے پاکستان کا تھا کہ وہ سلیو لیس کے قریب قریب وہ قمیض پہنی ہوئی ہے، خاتون کی بات ہے، اور وہ نماز پڑھ رہی، تو بتا دیا ان کو کہ بیچارہ پھٹی ہوئی جیب میں پیسے ڈالنے کا فائدہ کیا، جتنا کماتے جائیں پھٹی ہوئی جیب میں ڈالیں، سب گرتا چلا جائے، نمازیں پڑھتے جائیں، پتہ چلے ساری نمازیں بیکار ہو رہی ہیں، قیامت میں کچھ نہیں۔ تو وہ تو زیادہ خوش ہوگا نا کہ جو بے نمازی ہے، میں نے نہیں پڑھی اس لیے میرے پاس کچھ نہیں، تم تو ساری زندگی ٹکریں مارتے رہے پھر بھی تم زیرو پہ کھڑے ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمدردی میں بہت طریقے سے قاعدے سے وہ گھبرا گئی بچی، شادی ہو کے نہیں آئی، کہا نہیں آنٹی مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں آسٹریلیا میں آئی ہوں، مجھے یہاں کے طور طریقے نہیں پتا، نماز میں عورت کا کیا لباس ہے یہ آسٹریلیا کا طور طریقہ نہیں، یہ شہزادی فاطمہ زہرا سے رہ کے امام زمانہ کی حکومت قائم ہونے تک ایک ہی طریقہ رہے گا، وہاں تو ٹھیک ہے یہ کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ ہم اسی طرح سے اپنی بیویوں کو رکھیں جیسے ہمارے نانا ابا نانی کو رکھا کرتے تھے، کیا چار چوٹ کے مار لگایا کرتے تھے، اب تک ہمیں یاد، ہم ہی سے تو کہتے تھے جوتا اٹھا کے لانا، جیسے ہمارے دادا ابا ہماری دادی اماں کی خبر لیا کرتے تھے اس طرح سے رکھیں۔ تو ضرورت نہیں آنے کہ جس ملک میں آپ آ رہے ہیں یہ معلوم کر کے آئیے کہ اسلام کے کون سے احکامات ناقابل تبدیلی اور کون سو میں جو اسلام کے احکام ہی نہیں ہے، وہ ہمارا کلچر ہے، کلچر میں بات چیزیں بہت اچھی ہو۔ احسان بٹ صاحب مسلسل اعلان کر رہے ہیں کہ اس شب عاشور ہم انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈیشن پر عمل کر مختلف گھروں میں جائیں گے، جو انڈیا اور پاکستان میں 40 گھروں میں جا کے عورتیں چراغ یا موم بتی جلاتی ہیں، وہ تو یہاں ممکن نہیں ہے، فائر ہیزرڈ ہوگا، لیکن ایسی اچھی چیز ہے، لیکن باقی باتیں جن میں سے ایک کی میں نے مثال دی، اور ایک باپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ، کیوں رسول اللہ کی حدیث آئی کہ اگر کسی نے شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا تو روز قیامت میں ایز اے باپ اس کی کمپلین اللہ سے کروں، میں باپ ہوں اپنی امت کی عورتوں، میں جیسے باپ کمپلین کیا کرتا ہے اگر اس کی بیٹی پہ ظلم، رسول کہہ رہے ہیں میں باپ بن کے جاؤں گا اس بیچاری کمزور عورت کی جانب سے۔ مجھے پتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ کل بھی آ سکتا ہے اور پرسوں بھی، کیونکہ کل بھی تذکرہ ہے ام فروا کا اور پرسوں بھی تذکرہ ہے ام البنین کا، یہ خاندان اہل بیت کی مثال ہے۔ تو باپ اس سے پوچھئے اس کے دل پہ کیا گزرتا، بہت خوش قسمت باپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اگر اس کی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ ابو سفیان تاریخ اسلام کا ایک ایسا کیریکٹر جو نہ ہوتا تو کتنی اچھی یہ تاریخ اسلام ہو جاتی، اس کو اللہ نے ایک مشہور بیٹا اور 2 مشہور بیٹیاں دی، بیٹا تو جتنا جیسا ہے معاویہ وہ تو آپ کو معلوم ہے، اور مزید اگر یاد دہانی چاہیے تو 9 ربیع الاول کا انتظار کر لیجیے، لیکن 2 بیٹی بڑی اچھی جگہ دونوں کی شادیاں، ایک باپ کے اطمینان کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بیٹیاں اچھی جگہ جائیں۔ بڑی بیٹی ام حبیبہ رسول خدا کی زوجہ بنی، اللہ کے رسول کی بیٹی، ام المومنین قرار پا۔ اچھا یہ بیوہ تھی اور ان کے پہلے شوہر کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے سننے کے لیے اور سبق لینے کے لیے، مگر ٹائم بھی نہیں ہے اور تاریخ کچھ زیادہ ہو تو خشک ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ تو چھٹی ہے لیکن میں زیادہ لمبی بات پڑھوں گا تو کہیں میری ہی چھٹی نہ کر دی جائے۔ آ جائے گی بات کیونکہ ام حبیبہ کے واقعے میں 2 بہت اہم پیغام ہیں اور ایک ان کے شوہر، 3 بہت اہم چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ابو سفیان اور ہندا کی بیٹی، اب ہندا کی بیٹی کے بعد بھی کوئی ایسا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے؟ ایک تو وہ ہے جو سب سے پہلے میرے مرحوم استاد اظہر حسن زیدی صاحب نے پڑھا، اب تو ہر خطیب ہر ذاکر پڑھتا۔ جب ابو سفیان یہ نتیجے پہ پہنچا کہ اب میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے یہ چاہا
کہ مکے کی فتح سے پہلے مسلمان ہو. یہ کہنے کو نہ ہو کہ جی وہ تلوار کی وجہ سے مسلمان ہو. تو کیسے مسلمان ہو؟ چپکے سے مدینے میں آیا, اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچ گیا کہ بیٹی کی سفارش لے کے آؤں. اب بات چیت تو بعد میں چلے, پہلے بیٹی کے گھر میں گیا. اب رسول اللہ کی بیویوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں, آج بھی مدینے میں موجود ہیں. چھوٹا سا حجرا, بستر بچھا ہوا ہے, اسی میں جا کے بیٹھنے لگا. بیٹی نے رو, بابا ذرا ٹھہر گئے. یہ آپ واقعہ کتنی بار سنتے, لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھہر گئے. وہ چادر اٹھائی جو بستر پہ تھی, بڑے احترام سے لپیٹ کے ایک جانب رکھی, کہا بابا اب بیٹھے. باپ نے کہا بیٹی کیا مجھے سمجھ رکھا ہے, کیا چادر میں گندی کر دیتا, میلی کر دیتا, خراب کر دیتا؟ کہا کہ نہیں, یہ بات نہیں, لیکن یہ وہ چادر ہے جس پہ رسول خدا آ کے بیٹھا کرتے ہیں. جس پہ رسول خدا بیٹھتے ہیں اس پر میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی. یہ تو تاریخ ہے. زیدی صاحب کا جملہ آخر میں ہوتا, ام المومنین تو ہم اسے مانے جو رسول کی جگہ پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے. ام حبیبہ. اور یہ تو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, اب عمل بھی تازہ ہو, دو باتیں ہیں وہ کل آ جائیں گی. لیکن ام حبیبہ رسول کی بیوی, ہندا کی بیٹی. چلے ابو سفیان سے بھی زیادہ اسٹرانگ لفظ استعمال کرو, ہندا کی بیٹی. اب معاویہ بھائی ہے, یہ بھائی ایک ہی. اور ابو سفیان کی دوسری بیٹی جس کا نام بعض علماء نے سلمہ لکھا, وہ چلی گئی. عرب کا جو دوسرا سب سے مشہور اور طاقتور قبیلہ تھا بنو ثقیف, بنو ہاشم, بنو ثقیف. یہ لوگ طائف میں رہتے تھے. عرب میں دو بہت اہم شہر تھے, مکہ اور طائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وہ جو کافروں کا اعتراض تھا وہ اسی حوالے سے کہ آخر اگر یہ قرآن سچا کلام ہے تو اللہ نے یہ کلام ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہ کیا. کون سے دو شہر؟ مکہ مدینہ نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو مدینہ بنا بھی نہیں, وہ یثرب کہلاتا تھا. مکہ اور طائف یہ دو بڑے شہر. اس کا سردار عروہ ابن مسعود, تو دوسری بیٹی کی وہاں شادی. اب کیا کہیں گے اس کو مجھے نہیں پتا, انگریزی میں کیا کہیں گے, اردو میں کہیں گے سمجھیانا. دو بڑے اچھے سمجھانے ملے ہیں. ایک جگہ آخرت کی بادشاہت ہے, ایک جگہ دنیا کی, اگر کہ اللہ کا رسول دین و دنیا دونوں کا حاکم. ام حبیبہ اور ان کی بہن, یہ مدینے کی ملکہ ہے, وہ طائف کی ملکہ. ام حبیبہ کی تو اولاد نہیں ہوئی کہ اللہ نے یہ سعادت و فضیلت صرف خدیجہ طاہرہ اور ماریہ قبطیہ کے لیے رکھی. وہاں سردار طائف کی بیٹی ہو. اب جب وہ بیٹی جوان ہو, طائف کا سردار. اچھا, بنو ثقیف کا قبیلہ خوبصورتی میں مشہور, مرد ہو کے عورتیں بہت خوبصورت مانے جاتے ہیں. اسی لیے حجاج ابن یوسف ثقفی کہلاتا ہے, لیکن سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام کی اولاد تھی, وہ اس قبیلے کا نہیں. کتنا بدشکل تھا, وہ اس قبیلے کا تھا ہی نہیں. اس قبیلے کی ایک اہم پہچان یہ ہے کہ مرد اور عورت. اور پھر اگر سردار قوم کی بیٹی ہو, تب جب یہ بچی جوان ہو تو رشتے کی تلاش ہو. اور اس وقت پورے عالم اسلام آقا حسین ہی کا رشتہ ایسا تھا جو مناسب لگا, چنانچہ مولا علی سے کانٹیکٹ کیا گیا. اور سردار طائف کی بیٹی وہ ایک مرتبہ آقا حسین کے گھر میں آئی, ام لیلہ بن کر. یہ معاویہ کی پس کزن, معاویہ بھائی ہے, ان کی ماں بہن ہے. یزید ماموں کا بیٹا ہے, اور اگر یزید کو دیکھیے تو لیلہ اس کی پھوپھی کی بیٹی. اور ام لیلہ کب آئیں؟ آقا حسین کے عقد میں جب جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا. پہلی شادی مولا کی زندگی میں ہوئی تھی شہربانو, اور وہ مولا کی زندگی ہی میں انتقال کر. دوسری شادی آقا حسن نے اپنے بھائی حسین کی کروائی. اور یہ سردار طائف جو ام حبیبہ کی سگی بہن, ان کی بیٹی, یعنی جو ام لیلہ ہیں ان کے خالو ہیں, سگے خالو ہیں رسول اللہ. معاویہ جیسا آدمی سگا ماموں, اور آقا حسین کے گھر میں آ گئی. اب یہاں پہ علماء میں اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں
کہ شادی کے اگلے سال پہلی اولاد بیٹی ہوئی جن کا نام رکھا گیا فاطمہ کبریٰ. تو فاطمہ کبریٰ کے لیے بعض علماء کہتے ہیں وہ اور حضرت علی اکبر دونوں کی ماں بھی ایک. اور بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جو پہلا ہی بیٹا، پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوا علی اکبر. لیکن علی اکبر کی ولادت کے بعد زینب کبریٰ، بھائی بہن کا گھر تو دیوار ملا ہوا، اور ویسی دیوار جیسی آج بھی دیہاتوں کے اندر گھروں میں ہوتی ہے کہ وہ دیوار کے اندر بھی دروازہ ہے کہ گھر کے اندر اندر سے عورتیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جائیں. زینب و حسین کا گھر ایسا ہی. علی اکبر کی ولادت کے بعد زینب نے ایک خواہش ظاہر کی. کئی سال ہو گئے تھے شہزادی زینب کی شادی کو، اب تک شہزادی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی کہ بھیا تیرا تو ایک بیٹا پہلے سے ہے، یعنی چوتھے ماں، یہ بیٹا مجھے مل. زینب تو اگر جان بھی مانگے تو حسین جان قربان، زینب لے جائے. اب علی اکبر پیدائش سے ہی لے کربلا جانے تک زینب ہی کے گھر میں پلے بڑھے. ماں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ گھر ملے ہوئے، لیکن اکبر کے کھانے کا انتظام زینب کرے، اکبر کے لباس کا انتظام زینب کرے. رات کو اکبر سوئے تو زینب کے ساتھ. اکبر کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو نہ باپ سے پوچھے نہ ماں سے پوچھے، زینب سے پوچھے. اور پھر وہ وقت گزرتا گیا کہ ہر ماں کی طرح یہ فطری عادت، اسلام فطرت کو نہیں بدلتی. وقت گزرتا گیا، وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر شادی کی عمر کو پہنچ رہے. اس سے پہلے ایک ہی وہ واقعہ ملتا جب ایک مرتبہ شہزادی زینب آقا عباس سے یہ کہا تھا کہ بھیا عباس، تم بنی ہاشم کے سارے بچوں کو نیزہ اندازی اور تلوار چلانا اور جنگ کے طریقے سکھاتے ہو. بنی ہاشم کی بزرگ خواتین کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے میدان جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب کتنی تو میرے مولا کی اپنی بیٹیاں 16 بیٹیاں، تو خاندان بہت بڑا. تو آخر یہ طے کیا گیا کہ ایک دن مکان کے صحن میں بنی ہاشم کے یہ نوجوان جو انہوں نے ٹریننگ لی آقا عباس، اور ساری خواتین چاہے محرم ہی صحیح لیکن حجاب کے پیچھے رہے. اور اسی میں آخری مقابلہ آقا عباس اور جناب علی اکبر کا تھا. اب یہ مقابلہ نہیں تھا، آقا عباس تو اپنے شاگرد کے انداز جنگ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اور بہرحال اکبر 10 سال کے ہوں گے، آقا عباس 24-25 سال کی عمر. ایک وقت آئے کہ آقا عباس نے جو نیزہ چلایا تو اکبر روک نہ سکے، یہ نیزہ اکبر کے سینے کی طرف بڑھتا تھا. اب یہ لکھا ہوا ہے مقتل کہ یہ منظر دیکھا، گھبرا کے زینب کبریٰ نے کمرے کا پردہ الٹا، تڑپ کے باہر آئی، ہائے میرا اکبر بیٹا کہیں غلطی سے یہ نو کے نیزہ نہ چھپ جائے. وہ عباس کا ہاتھ تھا، یا غلطی کا امکان کہاں. لیکن شہزادی زینب عباس جیسا چچا بھی ہے، استاد بھی ہے، علی کا بیٹا بھی. آپ کو بھی معلوم ہے کہ عباس کے ہاتھ سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، مگر خالی یہ تصور کیا کہ کہیں ہلکے سے یہ نیزہ نہ چھپ جائے، آپ کمرے کا پردہ الٹ کے باہر آ گئے. اور کربلا میں جس وقت یہ برچی کا پھل اکبر کے کلیجے میں اترا ہو، اکبر کی عمر شادی کے قابل ہو، اور ایک مرتبہ زینب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی. یہ فطرت ہے، اور مدینے کی عورتوں سے بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اگلے سال میں اکبر کی شادی کروں گی، تم سب کو اس شادی میں شریک ہونا. اور عورتوں نے کہا کہ شہزادی آپ کے گھر میں خوشی ہے اور ہم اس میں نہ شریک ہو، یہ کیسے ہو سکتا. آقا سجاد کی شادی ہوئی ہے، وہ حسین کے گھر کی خوشی مانی گئی. اس دوران زینب کو بھی اللہ نے بیٹے دے دیا، انو محمد. لیکن اب زینب نے جیسا میں نے کل پڑھا اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ایک پیغام دیا، اپنے آپ کو اکبر کا بھائی نہ سمجھنا، اکبر تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام ہو، غلام سمجھ کے بات کرنا ہمیشہ آقا ہے. یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. زینب کبریٰ کا وہ جملہ میں کل پڑھ چکا ہوں، آج اس کے بعد سے بات کرنا کہ اب جب یہ قافلہ چل رہا ہے، قافلہ ہے، صحرا کا سفر ہے، سخت ترین سفر ہے،
کتنے ہی انتظامات ہوں، کبھی گرمی زیادہ، کبھی دھوپ تیز، کبھی قافلہ رکنے کا موقع نہیں ہے، کھانے میں دیر ہو گئی، پانی میں دیر ہو گئی، لیکن زینب نے جب یاد کیا، تڑپ کے اکبر کو یاد کیا، بھیا حسین دیکھ میرے اکبر کے ہونٹ سوکھ چکے، دیکھ میرے اکبر کا چہرہ اتر گیا، یہاں تک کہ کربلا کا میدان آ گیا۔ باقی ساری باتیں چھوڑیے، عاشور کا دن شیر خدا کا پوتا ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، یہ حیدر کرار کا وارث ہے علی اکبر، یہاں تک کہ عاشور کا دن آئے۔ پہلے تو حسین نے ایک پیغام اکبر کے ذریعے اپنے شیعوں کو دیا، مسروق حسین کے لشکر کے ریگولر اذان دینے والے، عاشور کی صبح کہا کہ آج تمہیں اذان نہیں دینا، اکبر بیٹا آج تمہیں اذان دینا، جو ریگولر مؤذن ہے اور ہے موجود ہے اسے بدلا دو، آج اکبر اذان دے گا۔ دونوں طرف پیغام جا رہا، کیونکہ اکبر کا چہرہ بھی رسول خدا کا چہرہ ہے، اکبر کی آواز بھی رسول خدا کی آواز ہے، یہ تو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے، ورنہ جب اکبر چلے تھے تو حسین نے کہا تھا خدا بندہ میں ایسا بیٹا جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا رسول خدا کی شبیہ، لیکن دشمن ابھی خالی صورت دیکھ رہا ہے، ورنہ سیرت اکبر بھی سیرت رسول ہے۔ اکبر اذان دو، سارا لشکر یزید دیکھے، وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو دعوے کرتے ہیں ہم نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا، ہم تو رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے مسجد میں، آ کے دیکھو اکبر کو دیکھ کے رسول یاد نہیں آ رہا۔ اور شیعوں کے لیے بھی پیغام پہنچا کہ یاد رکھو عاشور جیسا اہم جہاد، لیکن اذان اور نماز کے بغیر یہ جہاد بھی شروع نہیں ہوا۔ جہاں پہ عاشور کا ذکر ہوگا، جہاں پہ حسین کا ذکر ہوگا، جہاں پہ اکبر کا ذکر ہوگا، وہاں پہ فجر کی نماز کا بھی ذکر ہوگا۔ اب وہ وقت آ گیا جس کے حوالے سے علماء میں ایک علمی اختلاف، لیکن آہستہ آہستہ تقریباً تمام علماء اس ایک بات پہ متفق ہو گئے۔ کیا علمی اختلاف تھا؟ کہ میدان کربلا میں اصحاب امام کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم کا پہلا شہید کون ہے؟ بعض علماء کہتے تھے کہ علی اکبر تو حضرت عباس کے بھی بعد شہید ہوئے، چنانچہ بعض مرثیوں میں بھی یہ ہے کہ عباس کے لاشے پہ اکبر کو لے کے حسین آئے، اکبر تھے، لیکن زیادہ تر علماء کا یہ قول تھا کہ اکبر بنی ہاشم کے سب سے پہلے شہید۔ اور جیسا میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ تو اب 99% علماء کا اس پہ اتفاق ہو گیا۔ ہمارے کتنے ہی ساتھی 3 دن پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت کربلا پہنچ چکے ہوں گے، آقا حسین کی زری کے قریب ہوں گے، آقا حسین کو سلام کرتے ہوں گے تو پائنتی جا کے علی اکبر کو بھی سلام کرتے ہوں گے۔ آقا سجاد نے اپنے جوان بھائی کو بابا کی پائنتی دفن کیا، اور جب آقا اکبر کو سلام کرتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے حرم کے اندر جا کے آقا اکبر کی زری پہ کون سی زیارت پڑھی جاتی ہے؟ السلام علیکہ یا اول قطیس من نسل خیر سلیم، اے نسل رسالت کے پہلے شہید آپ کو ہمارا سلام۔ یہ زیارت کا جملہ بھی علماء کو تقریباً اتفاق پہ لے آیا کہ یہ پہلے شہید، اور اکبر کی شہادت پورے کربلا کے واقعے میں کچھ ایسی چیزیں اکبر کے حوالے سے نظر آتی جو کسی اور شہید کے حوالے سے نظر نہیں آتی۔ کچھ باتیں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، کچھ باتیں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، اور 1-2 باتیں میں نے اپنے مرحوم استاد سے سنی۔ درمیان میں تو ہر جگہ ریفرنس دینے کا وقت نہیں ہوگا۔ اصحاب امام شہید ہو گئے، وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا، وہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا، وہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا، وہ بریر حمدانی کا لاشا، وہ عابس و شوذب کے لاشے، وہ جون کا لاشا۔ بنی ہاشم کی باری آئی اور حسین نے آواز دی اکبر بیٹا سب سے پہلے تمہیں مقتل میں جانا۔ حسین اپنے بہنوں کی اولاد کو بعد میں بھیجے گا، بھائیوں کی اولاد کو بعد میں بھیجا جائے گا، پہلی قربانی حسین اپنے اکبر کی دے گا۔ اکبر مقتل میں جانے کی تیاری کی، اور اکبر تڑپ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا کب آپ مجھے اجازت دیتے۔ یہ کہہ کے اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلے، 30,000 کا لشکر انتظار کر رہا، مگر حسین نے روکا، اکبر کہاں جا رہے؟ بابا آپ ہی نے تو حکم دیا ہے نا، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین کا جواب تھا اکبر یہ میں نے اجازت دی،
لیکن تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب اور خاندان کی خواتین سے اجازت لے کے نہ ہو۔ اکبر کے لیے 30,000 کیا 30 لاکھ کا لشکر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ فاتح خیبر کا وارث، حیدر کرار کا پوتا، 30,000 نہیں 30 لاکھ کا لشکر بھی اکبر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ماں اور پھوپھیوں سے، اور خاص طور پر زینب جیسی پھوپھی سے کیسے کہے اب اپنے اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے؟ یہ اکبر کا زیادہ بڑا امتحان۔ سوچتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے، صحن خیمہ میں اللہ آپ میں سے ہر ایک کو تقریباً لے گیا، اور جو ایک دو رہ گئے ہیں ان کو بھی لے جائے۔ آج کی کربلا میں خیمہ گاہ موجود ہے۔ اکبر خیمہ گاہ میں داخل ہوئے، سوچتے ہوئے چلے، ماں سے کیسے کہوں اماں؟ بعد واقعہ کربلا جب سیدانیوں کا لٹا قافلہ شہر حلب کے قریب سے گزر رہا تھا، جہاں عیسائی بستیاں زیادہ، ایک عیسائی عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے سر پر پڑی، نو کے نیزہ پہ کٹا سر، بے اختیار کہہ اٹھی اللہ کرے جوان کی ماں مر چکی۔ ام لیلا چونک کے سر اٹھاتی، تو نے اس جوان کی ماں کو بددعا کیوں دی؟ کہا بددعا نہیں دی، جب ہم غیر، ہم سے یہ 18 سال کے محلقہ کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا، اگر ماں زندہ ہوگی تو یہ سر دیکھ کے کیسے زندہ رہی ہوگی؟ اے عیسائی عورت، تو دنیا کی ہر ماں کو جانتی ہے مگر تو لیلا کو نہیں جانتی، لیلا کسے کہتے؟ اکبر ماں کے خیمے میں داخل ہوئے، اماں سے کیسے کہوں اب تیرا اکبر مرنے جا رہا؟ لیکن جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے اکبر نے دیکھا مصلی بچھا ہے، میری ماں مصلی پر بیٹھی، ظہرین کی نماز ہو چکی ہے، مغربین میں بہت وقت باقی ہے، یہ اول شہید ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ گھبرا کے کہا اماں یہ کون سی نماز کی تیاری ہو رہی؟ کہا بیٹا تجھے پتا اس ظالم سے میرا رشتہ ہے، میں گھبراتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مقتل میں میرا اکبر پیچھے ہٹ جائے اور لوگ کہیں حسین کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا، یہ لیلا کے دودھ کا اثر ہے، میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں گی۔ اکبر نے کہا اماں تو نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں تو سوچتے آیا تھا ارے تجھے کیسے یہ خبر دوں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اماں مصلی بچھائے شکرانے کی نماز کا انتظار کرے۔ اکبر خوشی کے عالم میں باہر نکلے، مصائب ابھی بہت باقی ہیں اس لیے ذرا مختصر کروں۔ عبد الرزاق المقرب عراق کے کتنے بڑے خطیب مقتل الحسین میں روایت لکھتے ہیں، اب اکبر بہت پریشان، ماں سے تو اجازت مل گئی، جو ماں سے زیادہ چاہنے والی پھوپھی ہے زینب کو کیسے بتائیں پھوپھی اماں آپ کا اکبر مرنے جا رہا۔ زینب کے خیمے میں داخل دیکھا کہ شہزادی زینب زمین پہ بیٹھی، اکبر جا کے پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ اب ماں کی طرح پالا ہے، ماں سے بڑھ کر پالا زینب، اکبر کا سر گود میں آیا، اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کی انگلیوں سے۔ اکبر بیٹا اس وقت یہاں کیسے آیا؟ کہا پھوپھی اماں ایک مسئلہ اس وقت میرے ذہن میں ہے، اس کا جواب لینے آیا ہوں۔ زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے، کربلا کا جہاد اس وقت عروج پر ہے، یہ مسئلے کا وقت نہیں ہے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں یہ مسئلہ اسی وقت کا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا جو پوچھا آپ سے پوچھا، یہ مسئلہ کا جواب بھی آپ سے لوں گا، اتنا بتا دیجئے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ ماں کا نام سننا تھا، بے اختیار زینب تڑپ کے کھڑی ہوگی۔ اکبر کیسا سوال کر دیا؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ، کہاں میں ان کی ایک ادنا کنیز؟ اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر دادی فاطمہ کا رتبہ زیادہ ہے تو آج ایک کام کریں، دادی فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ زینب اکبر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، اکبر اگر کسی اور طرح سے مجھے خبر ملتی کہ میرا اکبر مرنے جا رہا شاید میں برداشت نہ کر سکی، لیکن اب کیا بولوں؟ جا میں نے تجھے شہزادی فاطمہ کے لال پہ قربان کیا۔ اکبر نکلے، بات مختصر کروں، لشکر یزید کا رپورٹر حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے کہ کربلا میں اتنے شہید آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے تھے، ایسا کبھی نہ ہوا جیسا اکبر کے وقت ہوا۔ ایک تو بہت دیر لگی،
اور پھر بار بار پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی باہر آنا چاہتا ہے رک جاتا ہے، باہر آنا چاہتا ہے رک جاتا ہے۔ ہوا کیا؟ اکبر جب نکلنا چاہتے ہیں، کوئی پھوپھی آ کے لپٹ گئی، اکبر بیٹا ایک بار اور اپنی زیارت کرا جا، کوئی بہن آ کے چمٹ گئی، اکبر بھیا ذرا ایک بار اور بہن تیری زیارت کر لے۔ آخر حسین نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، اسے دیر ہو رہی ہے، اکبر چلے تو ایک آواز آئی، اکبر سب سے مل لیے، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا یہ کس نے پکارا؟ کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سجاد اپنے بستر پہ کمر پکڑ کے بیٹھا ہے، میرا بیمار امام کمر پکڑ کے بیٹھا۔ اکبر بھیا سب سے مل لیے، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، خدا معلوم کیا باتیں ہوئی۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلے۔ بس اب مجھ میں بھی زیادہ ہمت نہ رہی، چند جملے آخری۔ اکبر چلے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے۔ اکبر کو ایسا لگا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے کوئی آ رہا، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بوڑھا بابا 57 سال کا میرا ضعیف آقا حسین جوان کے گھوڑے کے پیچھے اس طرح چل رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے حسین بھی اپنی رفتار بڑھا رہے۔ گھبرا کے اکبر نے گھوڑا روکا، ہاتھ جوڑے، بابا اگر آپ اس طرح میرے پیچھے آئے تو میں تو مقتل نہیں جا سکتا۔ کیا جملہ کہا آقا نے، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے۔ اکبر نے کہا لیکن بابا میں کیسے مقتل جاؤں؟ حسین نے کہا اچھا جا، میں نے خدا حافظ کہا۔ اکبر چلے، خود ہی سوچئے شیر خدا کے پوتے کا جہاد، کیا دوبارہ خیبر تازہ نہ ہو گئی ہوگی؟ لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، باپ کو تو روک دیا، باپ قریب میں قلعے پہ آ کے بیٹھ گئے، صلی زینبیہ کے قریب۔ زینب خیمے کے پردے پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور لیلا مصلی شکرانے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اکبر گھوڑے پر، حسین ٹیلے پر، زینب خیمے کے دروازے پر، لیلا شکر کے مصلی پر۔ اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں۔ کچھ دیر گزری، اکبر کا جہاد ختم ہوا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکرن للہ میری کمائی کام آ گئی۔ میرا مظلوم آقا حسین ٹیلے سے گرا، سنبھلا، کھڑا ہوا، لیکن کچھ دیر کے لیے حسین کی بینائی ختم ہو گئی۔ آواز دی، ادعونی یا بنیہ، اکبر مجھے پکارو، میں تیری آواز سن کے تیرے قریب آؤں۔ اکبر نے آواز دی، الیہ یا بتا، الیہ یا بتا، بابا ادھر آئیے۔ آواز کے سہارے حسین پہنچا، زمین کربلا پہ 18 سال کا شبیہ رسول دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہا۔ بہت کچھ مجھے پڑھنا تھا لیکن اب میں مختصر کرتا ہوں۔ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین اکبر کے قریب گئے، اکبر کے قریب گئے، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ میرا ضعیف اور اس وقت بوڑھا باپ، جوان کو نہ اٹھایا گیا، دوبارہ کوشش کی، جب تیسری مرتبہ بھی کامیاب نہ ہوئے، کہا اکبر تم بھی تو باپ کی کچھ مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ اکبر نے اپنا الٹا ہاتھ باپ کی گردن پہ ڈالا، سیدھا ہاتھ کلیجے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ حسین نے کہا اکبر یہ سیدھا ہاتھ؟ کہا بابا یہ ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا، بس اتنا سننا ہے۔ حسین 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اکبر یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ یہ ہاتھ بھی سینے سے ہٹاؤ۔ حسین دیکھے تو صحیح کہ کیا ماجرا۔ باپ کا حکم آیا، حسین نے ہاتھ ہٹایا، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آ رہا۔ بس ایک بار حسین نے کہا اکبر اتنی سی بات؟ یہ کہہ کے میرا آقا اکبر کے سینے کے قریب اس طرح 2 زانو بیٹھا جیسے آپ تشہد میں بیٹھا کرتے، اور اکبر کے کلیجے کی برچی پہ ہاتھ ڈالا۔ میرا دل چاہتا ہے میں پکار کے کہوں یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، لیکن اکیلے نہیں آئیے گا، ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے۔
اے ابراہیم ذرا آ کے دیکھیے، یہ کربلا کا اسماعیل ہے، لیکن باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے۔ بس آخری جملہ، ایک بار آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے ایک بار نجف کو دیکھا ہوگا، بابا یا علی مدد، حسین کی مدد کو آئیے، جوان کے سینے سے برچھی نکالنا۔ ایک بار حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا، آخری جملہ، برچھی کو ہلایا، برچھی کو ہلانا تھا، اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، زینب کی آواز آئی، بھیا مدد کی ضرورت ہے تو بہن آئے۔ حسین نے اکبر کا لاشا چھوڑ دیا، زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے پہ اکبر قربان، مولا شام غریبا، یہی زینب چادر نہیں ہے، کھلے بات خیمہ جلا، واہ اکبرہ واہ اکبرہ۔